کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مشرکین آئے جن کی عمریں 50 سال 60 سال 70 سال تھی، مشرکین آئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی دعوت ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے، آپ کی بات جو بیان کر رہے ہیں آپ بالکل صحیح ہے، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں صحیح ہے، ہم ایمان لانا چاہتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی دوسری جلد حدیث نمبر 1961، کتاب التفسیر، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ یہ آیت کی تشریح شان نزول یہ ہے کہ یہ لوگ آئے مشرکین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ کی باتیں ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے، آپ کی باتیں بالکل صحیح ہے، ہم ایمان قبول کرنا چاہتے ہیں، اسلام لانا چاہتے ہیں۔ تو حدیث میں یہ بات آئی، 1961 بخاری کی دوسری جلد، اور انٹرنیشنل نمبر ہے 4810۔ تو اللہ کے رسول سے بولے یا رسول اللہ، ہماری اتنی عمریں گزر گئی ہے، ہم سے کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو چھوٹا نہیں، ہم سے کوئی گناہ ایسا چھوٹا نہیں ہے، کیا اب اگر ہم ایمان لا لیے تو کیا ہمارے وہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھ گئے، کچھ نہیں بولے، یہ نہیں بولے کہ آپ جتنے گناہ کریں اس کی سزا ملنے کی، جہنم میں سزا بھگتنے کے بعد پھر آپ جنت میں جائیں گے، یہ بات نہیں بولے، خاموش بیٹھ گئے۔ تو یہ آیت اللہ تعالیٰ نازل کرے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میرے جانب سے کہہ دو کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقع وہ بڑی بخشش اور بڑی رحمت والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ آیت نازل کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت صحابہ کرام کو جو مشرکین اسلام قبول کرنے ایمان لانے کے لیے آئے تھے، وہ لوگوں کی آیت سنائے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہدایتیں دے رہے ہیں، یہ آیت نمبر 53 ہے، 54 میں بولے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ تم سب اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو، اس کی اطاعت فرمانبرداری کیے جاؤ، قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے یا پھر تمہاری موت آ جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ جو مشرکین نبی کے ہاتھ میں بیعت کیے اور کلمہ پڑھے، اب اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ حکم دے رہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ تم سب اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو اور اس کے حکم برداری کیے جاؤ۔ اب جو احکامات تم کو دیے جا رہے ہیں قرآن میں، اب اس کی پوری پابندی کرو۔ اگر پابندی کریں گے تو پھر تمہارے گناہ معاف کیے جائیں گے، اگر پھر پابندی نہیں کریں گے، پھر جیسے پہلے تھے ویسے ہی رہیں گے، تو پھر تمہارے ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تم سب اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو اور اس کے حکم برداری کیے جاؤ، قبل اس کے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ جو بیعت کرے، جو کلمہ پڑھے، جو ایمان لائے، ان کو بڑھیں۔ اب تم جو پہلی زندگی تھی اس کو چھوڑ کے اب اطاعت فرمانبرداری میں آ جاؤ۔ اگر پھر وہی نافرمانی کی زندگی بسر کریں گے تو اس کے بعد تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ وہ لوگوں کو بولے جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ایمان لائے اور بیعت کرے۔ اب ہم اپنا جائزہ لینا ہے، کیا ہم بھی ایمان لائے، ہم بھی اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانتے ہیں، کیا پوری اطاعت فرمانبرداری کر رہے ہیں، اس کے احکامات پہ چل رہے ہیں، قرآن کی بات کو مان رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایت ہے اس پر عمل کر رہے ہیں۔ ہم اپنا جائزہ لینا ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر ان کی بھی مدد نہیں کی جائے گی اور ہماری بھی مدد نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ صاف بول رہے، اللہ تعالیٰ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ تم سب اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو اور اس کے حکم برداری کیے جاؤ، قبل اس کے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔